بسم اللہ الرحمن الرحیم والذی جعلکم خلائف فی الارض، وہی ایسا ہے جس نے تم کو زمین میں آباد کیا۔ فمن کفر فعلیہ کفرہ، جو شخص کفر کرے گا اس کے کفر کا وبال اسی پر پڑے گا۔ ولا یزید الکافرین کفرہم عند ربہم الا مقتا، اور کافروں کے لیے ان کا کفر ان کے پروردگار کے نزدیک ناراضگی ہی بڑھنے کا باعث ہوتا ہے۔ ولا یزید الکافرین کفرہم الا خسارا، اور کافروں کے لیے ان کا کفر خسارہ ہی بڑھنے کا باعث ہوتا ہے۔ قل ارأیتم شرکاءکم الذین تدعون من دون اللہ، آپ کہیے تم اپنے شریکوں کا حال تو بتاؤ، الذین تدعون من دون اللہ، جن کو تم خدا کے سوا پوجتے ہو۔ ارونی ماذا خلقوا من الارض، بتلاؤ مجھے، دکھلاؤ مجھے، ماذا خلقوا من الارض، زمین کا کون سا حصہ انہوں نے بنایا۔ ام لہم شرک فی السماوات، یا آسمان بنانے میں کوئی ان کا حصہ ہے۔ ام آتیناہم کتابا فہم علی بینۃ منہ، یا ان کے پاس ان کو کوئی کتاب دی گئی ہے کہ یہ اس کی دلیل پر قائم ہو۔ بل ان یعد الظالمون بعضهم بعضا الا غرورا، بلکہ یہ ظالم ایک دوسرے سے نرے دھوکے کی باتوں کا وعدہ کرتے آئے ہیں۔ ان اللہ یمسک السماوات والارض، یقینی بات ہے اللہ تعالیٰ ہی آسمانوں اور زمینوں کو تھامے ہوئے ہیں۔ ان تزولا، یہ کہ وہ زائل نہ ہو جائیں۔ وَلَئِنْ زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِّن بَعْدِهِ، اور بالفرض اگر یہ زمین و آسمان اپنی موجودہ حالت چھوڑ بھی دیں تو پھر خدا کے سوا اور کوئی ان کو تھام نہیں سکتا۔ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا، بے شک وہ حلیم اور مہربان ہے۔ کل کے درس میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر فرمایا کہ جن کو اس کتاب کا وارث بنایا گیا، پھر ان میں 3 طبقے، اور وہ لوگ جو اس کتاب کو نہیں مانتے، انکار کرتے ہیں، ان کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرما دیا کہ یہ پکے جہنمی ہیں اور جہنم میں ہمیشہ رہیں گے، نہ وہاں ان کو کوئی موت آئے گی اور نہ ان کو جہنم سے چھٹکارا ملے گا۔ آج کی ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے عقیدہ توحید پر ایسے دلائل مرحمت فرمائے ہیں جن دلائل کا کافروں کے پاس بھی کوئی جواب نہیں، بلکہ وہ انہیں ماننے اور تسلیم کرنے پر مجبور ہیں۔ فرمایا هو الذی جعلکم خلائف فی الارض، اللہ وہ ذات ہے جس نے زمین میں تمہیں آباد کیا۔ خلائف جمع خلیفہ کا ہے، اور خلیفہ کہتے ہیں نائب کو۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے انسان کو خلیفہ کہا، اور پہلے سپارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ میں اپنا خلیفہ اور نائب بنانا چاہتا ہوں، تو یہاں خلیفے کا جو معنی ہے تو 2 طرح سے اس کا معنی کیا گیا کہ جو پہلی امتیں تھیں وہ یکے بعد دیگرے آئیں اور چلی گئیں، اور امت محمدیہ ان سب میں سے بعد میں آئی، تو یہ ان تمام امتوں کی خلیفہ ہے۔ یا جو ہے وہ خلیفہ کی نسبت اللہ کی طرف ہو تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ تم اللہ کے خلیفہ ہو زمین پر، کہ اللہ تعالیٰ کے اوامر کو، اللہ کے نواہی کو، اللہ کے دین کو زمین میں نافذ کرنے والے ہو۔
اس کے متعلق تم اپنی زندگی گزارنے والے ہو، اس کی طرف لوگوں کو بلانے والے ہو۔ فرمایا فمن کفر فعلیہ کفرہ، جو شخص کفر اختیار کرے گا اس کا وبال اسی پر پڑے گا، کسی دوسرے کو اس کے کفر سے کوئی نقصان نہیں پہنچتا۔ اور یہ جتنے بھی ناشکرے ہیں، اللہ تعالیٰ کا کفر کرتے ہیں، اللہ کی ذات کے ساتھ اوروں کو شریک ٹھہراتے ہیں، تو اللہ کے ہاں اللہ کی ذات میں ذرا برابر بھی فرق نہیں پڑتا، سارا خسارہ نقصان انہی کا ہے۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے وہ دلائل توحید دیے، قل ارأیتم شرکاءکم الذین تدعون من دون اللہ، کہہ دیجئے پیارے پیغمبر تم دکھاؤ شرکاءکم اپنے ان شریکوں کو، الذین تدعون من دون اللہ جن کو تم پکارتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، جن شریکوں کو تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو، ان کے سامنے اپنی حاجات پیش کرتے ہو، ان کے سامنے تم سجدے کرتے ہو، ان کو اپنا معبود سمجھتے ہو، بتاؤ تم کس دلیل پر انہیں اپنا معبود بناتے ہو یا اللہ کا شریک بناتے ہو؟ تمہارے پاس اس کے جواز کی کوئی دلیل ہے؟ فرمایا کہ 3 طرح کی دلیلیں تمہارے پاس ہو سکتی ہیں، ان میں سے کوئی ایک دکھا دو۔ پہلی، ارونی ماذا خلقوا من الارض، اللہ کی تو الوہیت ہے اس لیے کہ وہ خالق ارض و سما ہے، تم نے جن جن کو اللہ کا شریک بنایا ہوا ہے دکھاؤ ماذا خلقوا فی الارض، پوری زمین و آسمان نہ بنائے ہو، آدھے نہ بنائے ہو، کسی حصے میں وہ اللہ کے ساتھ شریک ہوئے ہو۔ کوئی زمین کا ایسا حصہ دکھا دو کہ جو تمہارے ان معبودوں نے بنایا ہو اللہ کے سوا، جن کو تم پکارتے ہو، کوئی ایک پہاڑ بنایا ہو، کوئی دریا جاری کیا ہو، کوئی صحرا بنایا ہو، کوئی بھی زمین کا کوئی حصہ اگر انہوں نے بنایا ہے تو وہ دکھا دو۔ اگر نہیں، ام لہم شرک فی السماوات، یا اللہ نے جو آسمان بنائے ہیں ان آسمان بنانے میں اللہ کا تمہارے ان شریکوں نے ہاتھ بٹایا ہو، اللہ کے کام آئے ہوں، اللہ کے ساتھ معاذ اللہ تعاون کیا ہو، وہ دکھا دو۔ ظاہر سی بات ہے ان دلائل کا کوئی جواب ہے ہی نہیں، کیونکہ جن کو وہ پوجتے ہیں وہ بھی تو اللہ کی مخلوق ہیں، ان کو بھی بنایا اللہ نے ہی ہے۔ یا فرمایا تیسری، ام آتیناہم کتابا فہم علی بینۃ منہ، یا تمہیں اللہ نے کوئی کتاب لکھ کر دے دی ہو، کوئی وصیت لکھ کر دے دی ہو، کوئی اختیار لکھ کے دے دیا ہو کہ فلاں علاقے کے لوگ فلاں بت سے اپنی حاجتیں پوری کروائیں، فلاں علاقے کے لوگ فلاں دربار پہ چلے جائیں، وہاں سے انہیں شفائیں ملیں گی، وہاں سے ان کو بیٹے بیٹیاں ملیں گی، وہاں سے ان کی حاجتیں پوری ہوں گی۔ کیا اللہ نے کوئی ایسا لکھ کر دیا ہے جن جن کو تم پکارتے ہو اللہ کو چھوڑ کر؟ ان کے پاس ایسی کوئی سند ہے کہ اللہ نے ان کے ذمہ یہ اختیار لگا دیا ہو کہ فلاں علاقے کے لوگ فلاں دربار پہ چلے جائیں، فلاں علاقے کے لوگ فلاں آستانے پہ چلے جائیں؟ فرمایا کچھ بھی نہیں۔ بل ان یعد الظالمون بعضهم بعضا الا غرورا، یہ ظالم لوگ ایک دوسرے کو دھوکہ دیتے ہیں۔ سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ شرک ہے۔ تو یہاں مشرک ہی مراد ہے، جو اس طرح کی تبلیغ کرتا ہے، جو اس طرح کی تعلیم دیتا ہے، جو اس طرح کا آستانہ بنا کر بیٹھا ہوا ہے اللہ کے مقابلے میں کہ جو کام تمہارا کہیں سے نہیں ہوگا، اللہ سے نہیں ہوگا، وہ میں کر دوں گا۔ وہ میرے پاس آؤ گے تو تمہیں بیماری سے شفا ملے گی، میرے پاس آؤ گے تو تمہیں بے اولادی سے اولاد ملے گی، میرے پاس آؤ گے تو تمہاری بگڑی بن جائے گی۔ فرمایا کہ بل ان یعد الظالمین بعضهم بعضا الا غرورا، یہ ایک دوسرے کے ساتھ دھوکہ کرتے ہیں۔ جو آستانوں پہ بیٹھے ہیں وہ سب سے بڑے دھوکے باز ہیں، اور آگے جو ان کے چیلے اس طرف بلاتے ہیں وہ ان سے بھی بڑے دھوکے باز ہیں، اور جو ان کے پاس جاتے ہیں وہ تو ہیں دھوکہ کھانے والے۔ اصل بات یہ ہے ان اللہ یمسک السماوات والارض، اللہ آسمانوں اور زمینوں کو پیدا بھی کرنے والا ہے، اور آسمانوں اور زمینوں کو تھامنے والی ذات بھی اللہ کی ہے۔ آسمان جو ہے وہ بغیر ستون کے قائم ہے، زمین پانی کے اوپر قائم ہے، تو ان دونوں کو تھامنے والی، ان دونوں کو قائم رکھنے والی ذات کس کی؟ ایک اللہ کی۔ وَلَئِنْ زَالَتَا ان امسکہما من احد من بعدہ، اور اگر بالفرض موجودہ حالت کو چھوڑ بھی دیں، یا آسمان اپنی جگہ کو چھوڑ دے یا زمین اپنی جگہ سے ہل جائے،
تو ہے کوئی اللہ کے سوا جو ان کو روک کر دکھائے؟ ایک چند سیکنڈ کا زلزلہ ہو تو اسی زمین پر جہاں پر تمہارے بت بھی رکھے ہوئے ہیں، آستانے بھی بنے ہوئے ہیں، دربار بھی بنے ہوئے ہیں، اور تمہاری عقیدے کے مطابق وہ وہاں موجود بھی ہیں، ایک زلزلہ جو آ جائے 6-7 سیکنڈ کا تو اسے بھی کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ یہ اللہ ہی ہے جو معبود کل ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، نہ آسمانوں میں نہ زمین میں اور نہ کسی اور جگہ پر۔ وہی آسمانوں اور زمینوں کو تھامے ہوئے ہے کہ وہ زائل نہ ہو جائیں، اور اگر ایسا کوئی معاملہ ہو تو کوئی نہیں آسمانوں اور زمینوں کو تھامنے والا۔ انہ کان حلیما غفورا، بے شک وہ اللہ تعالی حلیم بردبار ہے، تحمل والا ہے، تمہارے شرک پر فوراً تمہیں ہلاک نہیں کرتا، غفوراً اور وہ بخشنے والا ہے۔